پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کے خلاف تاریخی اور فیصلہ کن جوابی کارروائی آپریشن بنیان المرصوص کے ذریعے نہ صرف دشمن کے جنگی اہداف کو تباہ کیا بلکہ خطے میں طاقت کے توازن کو ایک نئے دور میں داخل کر دی۔ فجر کی صبح جس وقت رسول اللہ دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے، پاکستان نے اپنی جدید ترین فتح 8 میزائلوں، ہائپرسونک اسلحہ اور سائبر وارفیئر کی طاقت سے بھارت کے 10 سے زیادہ اہم فوجی اڈوں، ہوائی اڈوں اور اسلحہ ڈپوؤں کو نشانہ بنایا۔ بیاس اور ناگروٹا میں براموس میزائل سٹوریج سائٹس کو تباہ کر کے بھارت کے جنگی ذخیرے کو خاک میں ملا دیا گیا، جبکہ اودھم پور ایئر بیس پر موجود روسی ساختہ AS-400 ڈیفنس سسٹم، جس کی مالیت $1.5 ارب بتائی جاتی ہے، کو JF-17 تھنڈر طیاروں کے ہائپرسونک میزائلوں سے تباہ کر دیا گیا۔ بھارت کے شمالی کمانڈ ہیڈ کوارٹر ادم پور سے لے کر گجرات تک پاکستانی میزائلوں نے ہوائی دفاعی نظام کو چیرتے ہوئے پٹھان کوٹ، اودھم پور، بھج اور شری نگر کے ایئر بیسز کو غیر فعال کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فوج کے یوری فیلڈ سپلائی ڈپو اور دورنگیاری آرٹلری پوزیشنز کو بھی خاکستر کر دیا گیا، جس سے دشمن کی لاجسٹک سپلائی لائنز مکمل طور پر پیرالائز ہو گئی۔ سائبر سپیس میں پاکستانی ہیکرز نے بھارتی بجلی گرڈ کے 70% حصے کو ڈاؤن کرتے ہوئے مہاراشٹر سمیت متعدد ریاستوں کو تاریکی میں دھکیل دیا، جبکہ بی جے پی، بھارتی نیوی اور فوجی کمپنی BEML کے ویب سسٹمز کو ہیک کر کے ان کے ڈیٹا کو پرماننٹ طور پر ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ بھارت کی جانب سے راتوں رات پاکستانی ہوائی اڈوں پر کیے گئے میزائل حملوں کا جواب پاک فضائی نے اپنی اعلیٰ ترین تیاری اور دفاعی ٹیکنالوجی سے دیا۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے تصدیق کی کہ پاک فضائی کے تمام اثاثے محفوظ ہیں اور دشمن کے 80% میزائلز کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا نے خود تسلیم کیا کہ پاکستان کے میزائلز نے ان کے پنجاب اور جموں و کشمیر میں موجود فوجی انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جبکہ سکھ آبادیوں پر بھارت کے اپنے ہی میزائل گرنے سے نئی کشمکش نے جنم لی۔ قرآن پاک کی سورہ الصفر کی آیت بنیان المرصوص سے ماخوذ اس آپریشن کا نام پاک فوج کی وحدت، منصوبہ بندی اور اللہ پر بھروسے کی عکس اندازی کرتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تراڈ نے واضح کیا کہ یہ کارروائی صرف فوجی اہداف تک محدود رہی اور بھارت کی معاشی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی موجود ہے اگر دشمن مزید جارحیت پر اترا۔ عالمی رد عمل میں G7 ممالک نے دونوں ملکوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی، لیکن پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری اور عوام کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ بنیان المرصوص کی کامیابی نے نہ صرف بھارت کے آپریشن سندور کو خاک میں ملا دیا، بلکہ یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں خطے میں کسی سے کم نہیں۔ جیسے فرانس کے رافیل اور روس کے S-400 سسٹم بے اثر ہوئے، ویسے ہی بھارت کی وکرانت پالیسیوں کی چتا بھی سلگ اٹھی۔ پاکستانی قوم نے اپنے جوانوں کی بہادری پر فخر کا اظہار کیا اور سوشل میڈیا پر ہنڈاڈ پاکستان زندہ باد اور تھائے پیک آرمڈ فورسز زندہ باد ٹرینڈ کرتے ہوئے دنیا کو پیغام دیا، ہم نے صرف جواب دیا ہے، جنگ کا ابتدا ہمارا نہیں تھا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جاری کشیدگی کے تناظر میں اگر انڈیا جنگ بندی کی مزید خلاف ورزی کرتا ہے تو پاکستان کے پاس قانونی، سفارتی اور فوجی سطح پر متعدد اختیارات موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان کو خود دفاعی کا حق حاصل ہے، جس کی بنیاد پر وہ جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ گزشتہ حملوں میں اسی قانونی جائزے کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ اگر انڈیا ہوائی یا زمینی حملہ کرتا ہے تو پاکستان متناسب جوابی کارروائی کے اصول پر عمل کرتے ہوئے جدید میزائلوں، ہائپرسونک اسلحہ اور سائبر وارفیئر کا استعمال کر سکتا ہے۔ جموں، شری نگر اور اودھم پور جیسے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت پہلے ہی ثابت کی جا چکی ہے۔ سندھ طاس معاہدہ کی خلاف ورزی کی صورت میں پاکستان بین الاقوامی عدالت انصاف یا ثالثی کونسل کا رخ کر سکتا ہے، خاص طور پر اگر انڈیا دریائے چناب کے پانی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرے۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کشمیر سمیت تنازعات کو اٹھانے کی گنجائش موجود ہے، جیسا کہ آرٹیکل 3077 کے خلاف کیا گیا تھا۔ چین، ترکی اور سعودی عرب جیسے حلف داروں کی حمایت سے سفارتی دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے۔ انڈیا کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو عالمی فورمز پر اجاگر کر کے بین الاقوامی تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ معاشی سطح پر آبی وسائل کے تحفظ کے لیے عالمی بینکوں یا ماحولیاتی اداروں سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تجارتی پابندیوں کو مزید سخت کر کے غیر رسمی چینلوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔ جوہری سطح پر پاکستان کی پہل حملہ نہیں کی پالیسی کے باوجود دفاعی جوہری رد عمل کا حق محفوظ ہے، لیکن دونوں ممالک کے لیے ایٹمی جنگ کے تباہ کن نتائج کو دیکھتے ہوئے اس کا امکان کم ہے۔ سائبر اسپیس میں انڈیا کے بجلی گرڈز اور فوجی ڈیٹا بیسز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے مطابق پاکستان کی ترجیح علاقائی امن کو برقرار رکھتے ہوئے تنازع کا پرامن حل ہے، لیکن اگر انڈیا مزید اشتعال انگیزی کرتا ہے تو جواب متناسب کہ باریک بینی سے ترتیب دیا گیا اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہوگا۔ دفتر خارجہ کے بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں خطے میں کسی سے کم نہیں اور دشمن کی ہر حرکت کا جواب فیصلہ کن انداز میں دیا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 10 مئی 2025 کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی کشیدگی کی صورتحال برقرار رہی۔ گزشتہ رات بھارتی فوج نے آزاد کشمیر کے برنالہ اور چھمب سیکٹر میں مارٹر شیلنگ اور گولہ باری شروع کر دی، جس سے مقامی آبادی اور فوجی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ پاکستانی حکام کے مطابق یہ حملہ بلا اشتعال تھا اور جنگ بندی معاہدہ کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت نے جغرافیاتی مفادات اور داخلی سیاسی دباؤ کے تحت یہ قدم اٹھایا، جس کا مقصد پاکستان کو سفارتی یا فوجی مورچے پر کمزور دکھانا تھا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق بھارتی حکومت اپنی عوامی حمایت بڑھانے کے لیے آپریشن سندور جیسے اقدامات کو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ پاکستان نے دفاعی اور سفارتی مورچے پر فیصلہ کن رد عمل دکھایا۔ فوجی سطح پر جموں، شری نگر اور اودھم پور کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جہاں بھارت کے S-400 ڈیفنس سسٹم سمیت جدید اسلحہ نظام تباہ ہوئے۔ سائبر اسپیس میں پاکستانی ہیکرز نے بھارتی بجلی گرڈ کے 77% حصے کو ڈاؤن کر دیا، جس سے مہاراشٹر اور دوسری ریاستیں تاریکی میں ڈوب گئیں۔ بی جے پی اور فوجی اداروں کے ڈیٹا بیس کو بھی مستقل طور پر ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے قوم کو خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ بھائی ہم نے دشمن کو اس کی زبان میں جواب دیا، جبکہ سوشل میڈیا پر نعرہ پاکستان زندہ باد ٹرینڈ ہوا اور عوامی حمایت نے قومی یکجہتی کو مزید مضبوط کیا۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے دفاعی حق کو جائزہ بخشا۔ چین، ترکی اور سعودی عرب نے پاکستان کی خود مختاری کی حمایت کا اعلان کیا، جبکہ امریکہ اور سعودی عرب نے ثالثی کی کوششیں جاری رکھی۔ تاہم بھارت نے بین الاقوامی مداخلت کو مسترد کرتے ہوئے تنازع کو دو طرفہ معاملہ قرار دیا۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کو مثبت قدم قرار دیا، لیکن جموں اور شری نگر میں دھماکوں نے اس کی افادیت پر سوالات اٹھا دیے۔ جنگ بندی کے بعد پاکستان نے اپنی ہوائی حدود مکمل کھول دی، جس سے شہری زندگی معمول پر آئی اور حج پروگرام بحال ہوئی۔ تاہم بھارت کی جانب سے جاری فوجی حرکتوں نے خطے میں امن کے امکانات کو مشکوک بنا دیا ہے۔ پاکستانی حکام کا اصرار ہے کہ وہ کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن اور متناسب جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ان کی ترجیح پرامن حل اور علاقائی استحکام ہے۔ دوسری جانب بھارت کی داخلی سیاسی کشمکش اور سکھ آبادی میں بڑھتا اضطراب نیا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری فوجی اور سفارتی کشمکش کے نئے مرحلے میں دونوں ممالک کے اقدامات کا محور علاقائی طاقت کا توازن، بین الاقوامی قانون کی تشریح اور عوامی رائے کو متاثر کرنا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے واقعات کے بعد پاکستان نے اپنی ہوائی حدود میں ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے نگرانی کے نظام کو مزید بہتر بنایا ہے، جس میں مصنوعی ذہانت، آئی سے لیس سرفیلنس،
ड्रोन्स शामिल किए गए हैं जो भारत की सरहदी नक्ल हरकत को रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने दफाई नेटवर्क को क्वांटम कंप्यूटिंग की बुनियाद पर अपग्रेड किया है, जो दुश्मन के साइबर हमलों को न सिर्फ ब्लॉक करता है बल्कि उन्हें अपने असल मकाम पर वापस भी भेजने की सलाहियत रखता है। आलमी बिरादरी की तवज्जो खिते से हटाने के लिए भारत ने अफगानिस्तान में अपनी सिफारती सरगर्मियां तेज कर दी हैं, जहां वह तालिबान हुकूमत के साथ तिजारती मुआहिदों पर बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान ने इसे अपनी मगरबी सरहदों पर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करार देते हुए ईरान और चीन के साथ मुश्तरका फौजी मशक्क़तें शुरू की। इन मशक्क़तों का बुनियादी मकसद बहराए अरब में बाहरी कजाकी के खिलाफ कार्रवाइयों को मुरततिब करना और तवानाई के बाहरी रास्तों को महफूज बनाना है। इक्तिसादी मोर्चे पर पाकिस्तान ने सीपेक के दूसरे मरहले को तेज करते हुए ग्वादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल बना दिया है, जहां अब चीनी बाहरी जहाज़ों के अलावा तुर्की और सऊदी अरब के तिजारती बेड़े भी लंगर अंदाज हो रहे हैं। इस इकदम से न सिर्फ पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी मजबूत हुई है बल्कि भारत की जानिब से मलक्का आबना पर कंट्रोल के जरिए दबाव डालने की कोशिशों को भी कमज़ोर किया गया है। दूसरी जानिब भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुश्तरका बाहरी मशक्क़तें बढ़ा दी हैं, जिसे चीन ने एशिया पैसिफिक में अदम तवाज़ुन करार दिया है। इंसानी हुकूक के मोर्चे पर पाकिस्तान ने कश्मीर में भारतीय फ़ौज की जानिब से एंटी पर्सनल लैंड माइंस के इस्तेमाल की तस्दीक करते हुए इसे ओटावा मुआहिदा के खिलाफ वर्जी करार दिया है। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक तंजीमात को मुस्तहकम सबूत फराहम किए गए हैं, जिनमें सैटेलाइट इमेजेस और मुकामी शहरियों के बयानात शामिल हैं। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर दहशत गर्दों को पनाह देने के इल्ज़ामात अराई की हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किए गए दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबियों के डेटा ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद साबित किया है। साइबर स्पेस में नई जंग ने एक और मोड़ लिया है, जहां पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत के आधार डेटाबेस अखर को हैक करके 1.3 बिलियन शहरियों के झती रिकॉर्ड्स तक रसाई हासिल कर ली है। इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए भारत में हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, जिसके जवाब में भारतीय साइबर यूनिट्स ने पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDoS) हमले किए हैं। पाकिस्तान ने अपने मालियाती इदारों को महफूज बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ को मुतारिफ कराया है, जिससे लेन देन का हर मरहला गैर मरकजी और शफाफ बना दिया गया है। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब से ताज़ा तरीन तजवीज़ नो वॉर प्लान आज मशहूर है, जिसके तहत दोनों ममालिक अपनी फ़ौजों को सरहदों से 50 किलोमीटर पीछे हटाएंगे। गैर जानिबदार इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में मुश्तरका माशी जोन कायम किया जाएगा और कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल की बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की जाएगी। भारत ने इस तजवीज़ को गैर अमली करार दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ह किया है कि यह प्लान खिते में दीरना तनाज़ुआत का वाहिद परामन हल है। शहरी ज़िंदगी पर असरात के तनज्जुर में पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों के बाशिंदों के लिए फौरी बहाली पैकेज जारी किया है, जिसमें घरों की मरम्मत, तिब्बी सहूलियतें और बच्चों के लिए तालीमी स्कॉलरशिप्स शामिल हैं। दूसरी जानिब भारत के पंजाब और राजस्थान में फौजी कार्रवाइयों के बाइस हिजरत करने वाले ख़ानदानों की तादाद में 40% इजाफा हुआ है, जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) ने इंसानी अलमिया करार दिया है। आखिर में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता यही है कि वो ताकत का इस्तेमाल आखिरी हर्ब होगी ही, लेकिन दुश्मन की किसी भी चारहित का जवाब ऐसे फैसलाकुन अंदाज में दिया जाएगा कि उसे दोबारा इश्तियाल अंगेजी की जुर्रत न हो। वज़ीर आला के मुशीर बराए कौमी सलामती के अल्फाज में, हमारी ताकत हमारे अमन की ख्वाहिश को कमज़ोर नहीं करती बल्कि इसकी ज़मानत बनती है। मज़ीद जंगी और दफ़ाई निज़ाम की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स को। लम्हा बह लम्हा अपडेट होते रहे।